الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ شکوہ ظلمت شب سے تو یہی بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں۔ حضرات گرامی، بہت خوبصورت تقریریں، بہت سے مشورے، بہت سے پیغامات آپ نے مختصر تقریروں میں سماعت فرمائے۔ چند لمحوں کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، ایک طویل سفر سے حاضر ہو رہا ہوں، اور عالم یہ ہے کہ اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے، راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے۔ یہ حسین راہ ہے، خدا ہمیں زندگی کی آخری سانس تک بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ گلبرگہ میں ہیں، آہستہ برگے گل بفشاں بر مزار ماں کس نازکس شیشہ دل بر کنارے ماں۔ پھول کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ مجھے یہی یقین ہے کہ آپ ہیرے کا جگر رکھتے ہیں۔ ہماری جماعت مرد ناداں کی مثال نہیں ہے، بات کی جائے گی یقیناً اثر انداز ہوگی۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں یہاں اس حال میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کا اور سجادہ نشین کا، جنہوں نے ایک مثال قائم کی ہے پوری دنیا میں۔ یہاں میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، ابتدا سے لے کے آخر تک تمام تعلیمات دی جاتی ہیں خانقاہ کے زیر اثر۔ واللہ العظیم بر صغیر ہند و پاک کی تمام خانقاہیں اس نقش قدم کو اپنائیں تو ہمارا علمی افلاس دور ہو جائے گا۔ ہر خانقاہ کے پاس سرمایہ ہے، دولت ہے، جاگیریں ہیں، مگر وہ لوگ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، قوم کے لیے نہیں۔ کاش اس کی مثال سامنے رکھتے ہوئے ہماری خانقاہیں ہیں، ہمارے مزارات مقدسہ کے متولیان اس راہ پہ چلتے تو آج ہمیں اپنی علمی بے مائگی کا اور پسماندگی کا شکوہ نہ ہوتا۔ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے اندر بھی وہ درد دل اور سوز دونوں پیدا فرمائے کہ جس کی بنیاد پر وہ کام کر سکیں۔ میں مشکور ہوں صاحب سجادہ کا اور ان کے بزرگوں کا کہ انہوں نے یہ کام قوم کے لیے کیا اور ملت کے لیے کیا ہے۔ حضرات گرامی، جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں ملی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھیں۔ بہت زیادہ مسائل ہیں، ہم مسائل کے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، اور تمام مسائل کو بیک وقت ایڈریس کرنا، اس کی تجاویز حل کی پیش کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ صدیوں کی نیند نے ہم کو غافل رکھا ہے اپنے مسائل سے بھی، اور اپنی ضروریات سے بھی، اور اپنی ذمہ داریوں سے بھی۔ بہت دنوں سے سوئے ہوئے ہم، اور ایسے سوئے ہیں کہ سونے والے کو جگایا جاتا ہے تو جاگ جاتا ہے، مگر مرنے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا۔ قیامتیں جگا رہی ہیں، حوادث جگا رہے ہیں، مستقبل کے خوفناک منصوبے جگا رہے ہیں، دنیا کا تیور جگا رہا ہے، ان کی نگاہوں کا انداز جگا رہا ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تاریخ ہمارے بارے میں لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم سوئے نہیں تھے، مر گئے تھے۔ اگر ہم موت کے حوالے سے نہیں پہچانا جانا چاہتے تو ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے تو کبھی بیدار نہیں ہو سکتے۔ کئی اشارے ہمارے مقرر نے دیے ہیں، ان میں چند باتیں ہیں۔ معاشرے کی اصلاح ہے، مل جل کے کام کرنا ہے، میں یا کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرنا ہے، جماعتی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اور ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرد معاشرے کا اللہ کے قانون کی برکتوں سے محروم نہ رہنے پائے۔
میرے عزیز ساتھیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، خدا قدیر و جبار تمہیں زندگی عطا فرمائے اور وقار سے نوازے، اور وہ عظمت رفتہ جو ہمارا امتیاز تھا خدا کرے پھر حاصل ہو جائے، مگر اس کے لیے ہمیں جہد مسلسل اور صحیح پیہم سے کام لینا ہوگا۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یہ پہلی تحریک ہے جو دین کے ساتھ دنیا کی بات کرتی ہے۔ اسے تنقید مت سمجھیے گا، بلکہ اس کو تجزیہ سمجھیے گا، اور تجزیے کا حق بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹ کو کالج سے اٹھا کے لے آتی ہیں، بھئی چلو 40 روز کے لیے اللہ پاس کر دے گا۔ کاروبار کرنے والوں کہتے چلو اللہ رزاق مطلق ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے بچہ تو فیل ہو جاتا ہے، کاروبار بیٹھ جاتا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ اسلام دین اور دنیا دونوں کا نام ہے، بلکہ دین اور دنیا کی تقسیم تو حالات نے کی ہے۔ اسلام ہی اسلام ہے، وہ دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ ہماری دنیاوی ترقی بھی اسلام ہے اور ہماری دینی ترقی بھی اسلام ہے۔ ہم کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم چھوڑ کر کے ہماری آواز پر مہینوں کے لیے کہیں باہر چلا جائے اور فیل ہو جائے۔ ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارا کوئی تاجر ہمارے ساتھ لگ جائے اور تجارت چھوڑ دے۔ نہیں، تجارت بھی دین کا حصہ ہے اور تعلیم بھی دین کا حصہ ہے۔ تجارت تو حصہ ہی نہیں، عبادت ہے، عقائد و جہاں کی سنت ہے۔ تعلیم حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ تعلیم قرآن عظیم کا وہ عظیم پیغام ہے جس کی مثال دنیا میں کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ عقائد و جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور جو چیلنجز اس کے سامنے تھے وہ بڑے عجیب تھے۔ صدیوں سے روم اور ایران کی دو سپر پاورز نے عربوں کی سرزمین کو اپنا مقتل بنا رکھا تھا، قتل گاہ بنا رکھا تھا۔ ان کے مسائل کو لوٹتے تھے، انہیں غلام بنا رکھا تھا، ان کی زمینوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے۔ کبھی روم حملہ آور ہوتا اور کبھی ایران حملہ آور ہوتا۔ اگر پیغمبر اعظم کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو فرماتے کہ آؤ ہم اپنی زمین سے روم کو بھی نکال دیں اور ایران کو بھی نکال دیں، یہ ہماری زمینوں کیوں قابض ہو گئے ہیں؟ مگر عقائد و جہاں تو روم کے بھی پیغمبر تھے اور ایران کے بھی پیغمبر تھے۔ اس لیے آپ نے عصبیت وطنیہ کی طرف، عصبیت جاہی طرف نہیں دعوت دی، آپ نے لوگوں کو کتاب کی طرف بلایا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ نے کتاب کی طرف بلایا، کتاب کا معاشرہ قائم کیا، کتاب کی سوسائٹی بنائی، کتاب کا نظام قائم کیا، کتاب کا قانون بخشا، کتاب کے اخلاقی قدروں کو عام کیا۔ آپ نے دنیا کو زمین کی طرف نہیں، قومیت کی طرف نہیں، عربیت کی طرف نہیں، بلکہ کتاب کی طرف بلایا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے اور کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن گئے۔ ابو جہل گھر میں تھا اور نکال دیا گیا۔ پتہ چلا اسلام کتاب کی بنیاد پر قائم رہا ہے، کتاب بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ پیغمبر اعظم کو دعوت کا آغاز کرنے سے پہلے اقرا فرمایا گیا؟ آپ ذرا سوچئے، جس پیغمبر کی پہلی وحی اقرا ہو اس پیغمبر کے ماننے والے قاری نہیں رہ گئے۔ جس پیغمبر نے کتاب کے ذریعے انقلاب برپا کیا ہو آج اسی قوم کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے۔ جس پیغمبر کی وحی پہ نون والقلم، قلم کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو، آج اس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے۔ کتنا بڑا دردناک المیہ ہے۔ چند افراد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں پوری قوم کے اجتماعی مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ میں آج تو عالم یہ ہو گیا کہ اے اہل جہاں آؤ یہ جاگیر سنبھالو، اہل جہاں آؤ یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں۔ ہم نے بیچ دیا سب کچھ، لوح بھی اور قلم بھی۔ حالانکہ ہمارا مزاج تھا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، ہم لوح بھی ہیں اور قلم بھی تھے، لیکن ہم نے سب کچھ فراہم کر دیا۔ اور یہ آج 2 سال کی چند سال کی باتیں نہیں، آج ہم جن مسائل کو فیس کر رہے ہیں، جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ اگر ہم ایک ترقی یافتہ قوم کا مزاج رکھتے، اگر ہمیں علم کی بنیاد پہ دنیا کے معلم ہوتے، ہمیں متعلم بنا کے بھی نہیں بھیجا گیا تھا، ہم بحیثیت مسلمان معلم بنائے گئے تھے
تعلیم دینا ہمارا مزاج تھا، اور ہم نے کم و بیش 1200 سال تک دنیا کے 3 بر اعظموں کو تعلیم سے نوازا ہے۔ لوگ ہماری درسگاہوں میں باضابطہ اپلیکیشن لیے حاضر رہتے تھے۔ بیرسٹر معین کے پاس ایک خط ہے برطانیہ کے بادشاہ کا، اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے بچوں کو اسپین میں بھیجا ہے، ہمارے بچوں کو داخل کیجیے، انہیں اپنی تعلیم دی ہے، اور نیچے لکھا ہے آپ کا خادم، آپ کا سرونٹ۔ یہ عالم تھا ہمارا کہ دنیا ہمارے سامنے دستگاہ لیے کھڑی رہتی درخواست، اور آج یہ عالم ہے کہ ہم دنیا کی یونیورسٹیوں میں جانے قابل نہیں رہ گئے ہیں۔ ہمیں عجیب نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ نفرتوں کے علاوہ ہماری کمزوریاں بھی ہیں جس کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا۔ سیلف کرٹیسزم، اپنا احتساب، یہ بے پناہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے خود اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ جس دور میں اللہ نے ہمیں طاقت دی، قوت دی، اقتدار دیا، سب کچھ دیا، اس دور میں ہم نے کیا کیا؟ جس زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن کروٹیں لے رہا تھا، ویل، پہیہ ایجاد ہو چکا تھا، اس زمانے میں بھول بھولیاں بنا رہے تھے، اس زمانے ہم محل سرا بنا رہے تھے، اس زمانے میں ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اپنے عیاشیوں کے لیے سامان فراہم کر رہے تھے۔ ہم نے کئی 100 سال تک اپنی زندگی کی اعلیٰ ترین قدروں کو بیدار کیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو جرم کیا ہے، ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے دولت مند طبقوں نے، اس کی سزا ہم پا رہے ہیں۔ اگر آج ہم جرم کریں گے تو ہماری نسلیں صدیوں تک سزا پائیں گی۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، اس لیے لمحات ضائع مت کیجیے۔ آپ ان لمحات کو اپنے ہاتھ میں لیجیے، ان لمحات کو گرفت میں لیجیے، ان لمحات میں اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم پہ رحم نازل فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں، کیا صرف دنیاوی تعلیم انسانی معاشرے کا حل ہے، انسانی مسائل کا حل؟ میں صرف مسلم مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانی مسائل کا۔ آپ ذرا دیکھیے، جو جتنا بڑا تعلیمی یافتہ ہے اتنا ہی بڑا ظالم ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسانے والے جاہل لوگ تو نہیں تھے، مگر وہ دین سے ناواقف تھے، اللہ کے قانون سے ناواقف تھے، قانون جزا اور سزا سے ناواقف تھے۔ ان کے اندر انسانی دل نہیں تھا، انسانی ضمیر نہیں تھا، اور آج بھی دنیا بھر میں ہی ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی دنیا ایک تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جاہل لوگ کر رہے ہیں، جیل کی بنیاد پہ نہیں۔ یہ وہ علم ہے جو خدا سے بے نیاز ہے، یہ وہ علم ہے جس نے انسانی قدروں کو تباہ کر دیا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت۔ احساس و مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مشینوں کے اس دور میں احساس اور مروت کچل کے رہ گئے ہیں، اور آبادیوں بم برسائے جا رہے ہیں۔ کبھی 1-2 جنگیں ہوتی تھیں اور آباد پورا ملک تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ عشق ناپیس خیردمی قدر صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ آج کا تعلیم یافتہ طبقہ نفع و ضرر سے بے نیاز ہو کر کے صرف اپنی اقدار کی کرسی بچھانے کے لیے انسانوں کی لاشوں کے انبار لگا رہا ہے۔ انسانیت کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں آج کا انسان بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بہت ترقی یافتہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں آج دنیا سب سے بڑا جھوٹ بول رہی ہے۔ انسان ترقی یافتہ نہیں ہوا ہے، انسان نے جس چیز پہ زور دے دیا ہے وہ ترقی کر گئی ہے۔ لوہے پہ زور دیا، پرواز کرنے لگا، ایٹم پہ زور دیا، بہت بڑی طاقت بن گیا۔ انسان نے جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ترقی کر گئی ہے۔ انسان ترقی کر گیا ہو تو آج کوئی بھوکا نہ ہوتا، کوئی بیوہ نہ ترس رہی ہوتی، کوئی کمزور نہ رو رہا ہوتا، کسی آبادی پہ ظلم نہ ہوتا، کہیں آگ نہ برس رہی ہوتی۔ انسان ترقی کرے گا اسلام کے دامن میں ترقی کرے گا۔ اسلام اور دونوں تعلیمیں حاصل کر کے ماڈرن ایجوکیشن وہ انسان بھی بن سکتا ہے اور تعمیر بھی کر سکتا ہے، اور یہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے، یہ مسئلہ انسانیت کا ہے۔ ہمیں ایسے ڈاکٹر پیدا کرنے ہیں، ایسے سائنسداں پیدا کرنے ہیں، ڈاکٹر جو مریض کو دیکھے اس کی جیب نہ دیکھے، سائنسداں جو موت کا سامان نہ فراہم کرے، زندگی کی سہولتیں تلاش کرے۔ ہمیں ایسے افراد پیدا کرنے ہیں، اور یہ قرآن کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اللہ کی مقدس کتاب کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ دنیا کا حل ہمارے پاس ہے قرآن کی شکل میں۔
اللہ کے مقدس قانون شکل میں، اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور بے خبر ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں اور نہ پڑھاتے ہیں۔ ہمارا عالمیہ تو یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتا ہے، وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا بچہ قرآن بھی پڑھے، اور اگر کبھی شوق بھی ہوا تو انگلش میڈیم اسکول میں یا انگلش ٹیوٹر کو وہ 10,000 دیتا ہے تو مولوی کو 10 روپے دیتا ہے وہ قرآن پڑھانے کے لیے۔ یہ ہے اس کی نگاہ میں قرآن کی حیثیت، قرآن کا مقام۔ قرآن کیسے انقلاب برپا کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے، ایگزسٹ کرتے، اور انسان قرآن کی رہنمائی میں دنیاوی علوم حاصل کرتا اور آگے بڑھتا، انسان بنتا۔ مگر آج کی تعلیم انسان کو وحشت بنا رہی ہے، وحشت زدہ، درندہ بنا رہی ہے، جانور بنا رہی ہے، انسانوں قتل کرنے کا منصوبہ دینے والا مزاج دے رہی ہے۔ اسلام نظام رحمت ہے، اور یہ نظام رحمت اسی وقت ہوگا جب کہ ہمارا ہر بچہ قرآن اور دنیاوی تعلیم دونوں سے ایک ساتھ واقف ہوگا۔ حضرات گرامی، میں نے بعض ملکوں میں یہ مشورے دیے ہیں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں 6 سال کی عمر سے لے کر کے 22 سال کی عمر تک 1 گھنٹہ دین کو دیا جائے، 1 گھنٹہ صرف عربی زبان کو، فقہ کو، حدیث کو، تفسیر کو، قرآن کو 1 گھنٹہ دیا جائے، اور 22 سال کی عمر میں ہمارا بچہ گریجویٹ بھی ہوگا اور عالم بھی ہو جائے گا۔ یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ ایسے اداروں قیام بے پناہ ضروری ہے۔ یہ تقسیم تو دوسروں نے پیدا کی ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا ہے، ہم اسے برداشت کر رہے ہیں، ہم نے مسلط کر لیا اپنے اوپر۔ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم نے ہم کو بہت دور کر دیا ہے اسلامی اخلاق سے، اسلامی قدروں سے، اسلامی نظام حیات سے۔ اس کے نظام تعلیم کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اور اور رسول اللہ کے نظام پہ کچھ نہیں خرچ کرتے۔ ہم نے رسول پاک کے نظام کو صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا خطرناک جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک ملک میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کی قوم میں قائد کیوں نہیں پیدا ہو رہے علماء میں نے کہا جن کو تم نے صدقے کی رقم میں پالا ہے وہ تمہاری کلائی تھام کے برائی سے نہیں روک سکتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو قائد پیدا ہو تو اپنے طبقے میں پیدا کرو، اور اگر تم ہمارے غریب بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو اپنے معیار کے اسکول قائم کر لو نا، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دینی قدروں سے آشنا کرو۔ تو ایک تو حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں دنیا کے ساتھ ساتھ۔ اور میرا تجربہ، اور حضرت بھی جانتے ہیں اور بیرسٹر معین بھی، کہ ہمارے ہاں ایسے سینکڑوں بچے ہیں جو حافظ بھی ہیں، گریجویٹ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ ہمارے کالج میں بہت سے ڈاکٹر جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ انہیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم بغیر علم دین کے اچھے انسان نہیں بن سکتے ہیں، اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر بچے کو علم دین سکھانا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری۔ بہت سے بڑا وسیع ٹاپک ہے، میں کبھی اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ علم کے موضوع پہ اتنا صرف بتاؤں گا، ہمیں کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہمارا ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ علم کو پھیلانا صرف ہماری ذمہ داری نہیں، مولانا شاکر کی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعوت اور تبلیغ یہ فرض کفایہ اب نہیں ہے، فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کچھ لوگ کر دیں، اب یہ فرض عین ہو گیا ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ ہماری قوم ذلت اور رسوائی کے بدترین سطح پہ اترتی چلی جا رہی ہے، یہ فرض عین ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اس کام کو انجام دے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارا پڑھا، اور آپ پڑھے لکھے طبقے سے افراد موجود ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سنیں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں جائزہ لیں کہ بچے کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ لاپرواہی ہے، ماں باپ کی جہالت ہے یا غربت ہے۔ خدا را ایسے بچوں کو آپ پڑھائیے، ٹیوشن دیجیے انہیں۔ اگر وہ اسکول نہیں جاتے تو نہ جاننے کے اسباب کی بنیاد پر ان کی مدد کیجیے، ان کے والدین کو مجبور کیجیے، محنت اور مشقت کر لو لیکن بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ تحریک آپ کو کرنی ہوگی۔ یہاں سینکڑوں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، اگر آج یہ طے کر لیں کہ ہم اپنی آبادی میں کسی کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، ہم انہیں پڑھائیں گے دین کے ساتھ دنیا بھی، تو اللہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا، اور یہ ہمیں پوری دنیا میں کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کا احساس نہیں کیا، ہم مطمئن رہیں چلو جاہل ہیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، یاد رکھیے جانتے ہیں کیا ہوگا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو بڑی ڈگری ہے آپ کے پاس ہے، لیکن دنیا یہ کہے گی کہ یہ جاہلوں کے معاشرے کا ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ جاہلوں کا، جہالت کی گندگی آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ آپ سرمایہ دار ہوں گے، بڑی دولت ہے،
دنیا یہی کہے گی کہ یہ سرمایہ دار فاقہ کشوں اور غریبوں کے ماحول کا سرمایہ دار ہے. یاد رکھیے کوئی قوم بلند ہوتی ہے تو اجتماعی طور بلند ہوتی ہے. سرمایہ داروں کو بھی اور پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پوری قوم کو اوپر اٹھانا ہے, پوری قوم کو لے کے آگے بڑھنا ہے, پوری قوم کی ذمہ داریاں پوری کرنی. ایک پیغام تو یہ تھا. دوسرا چند لمحے, دوسرا پیغام یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں کہ ارتداد پھیل رہا ہے, ہم بے خبر ہیں. وہ دین جو دنیا میں آج لوگوں کے لیے خوف کا سامان بن گیا ہے, مغرب لرزہ برندام ہے کہ اس بے کسی کے عالم میں بھی ہزاروں افراد مسلمان ہو رہے ہیں. تنہا امریکہ کی سرزمین پر 1 ملین سے زیادہ کالے مسلمان ہو چکے ہیں. آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایسی مغرب کے دوسرے علاقوں میں وہ اسلام کی پڑھے لکھے اسلام کی خوبیوں کو سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک چرچ میں ایک راہبہ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا گیا, قرآن پاک کے خلاف لکھے اسے قرآن دیا گیا, پڑھو اسے اور اس میں جہاد کی آیتوں کو ٹیررزم کے نام سے منسوب کرو. اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئی. اس کے شوہر نے بڑی حیرت سے کہا تم مسلمان ہوگی؟ کہا ہاں, تم نے مجھے غلط فکر دی تھی. قرآن پاک میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن پاک تو عدل مطلق کا نظام ہے, وہاں کوئی ٹیررزم نہیں ہے. قرآن پاک تو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. تو اس نے کہا اچھا اگر میں طلاق دے دوں تو تم کسی مسلمان شادی کرو گے؟ ہاں میں کروں گی, بلکہ میں تو کرنا چاہتی ہوں. کہا وہ تمہیں حجاب میں رکھے گا, پردے میں, تو کیا حجاب پہنو گا؟ ہاں میں پہنوں گی, میں پہنوں گی اور میں حجاب پہن رہی ہوں. کل تک جب میں بے حجاب کے جاتی تھی بازار میں تو لوگ مجھے اس طرح دیکھتے تھے جیسے قصائی کے گوشت پر دکان میں گوشت لٹکا ہوا ہو, حریص نگاہوں سے, لالچی نگاہوں سے. آج میں اپنے کو باوقار اور باعزت محسوس کر رہی ہوں. اب کوئی مجھے اس نگاہ سے نہیں دیکھتا. اسلام نے ہمیں عزت دی ہے لباس کی شکل میں. اچھا تمہارا شوہر اگر 4 شادیاں کر لے تو کیا کرو گی؟ کہا اول تو یہ ہوتا نہیں ہے, یہ بہت بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. دنیا کے 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں میں کتنے 4 شادیاں کی, اور 1 سے زیادہ شادی جو قوانین میں نے پڑھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. عدل کی بنیاد پہ 1 سے زیادہ شادی کرنی ہوگی, اور عدل کی شرائط اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے جو اسلام مسلمان ہوگا. نام کا مسلمان ہو سکتا ہے کر لے, لیکن سچا مسلمان 1 سے زیادہ شادی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے, وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے. خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس کرنا ہوگا. اس لیے میں بے خوف. لیکن اگر میرا شوہر 1 سے زیادہ شادی کر لے تو بھی میں خوش ہوں. تم خوش ہو؟ کہا ہاں, مجھے معلوم ہوا کہ آج میرا شوہر کہاں ہے, لیکن ظالم تو کہاں رہتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ فکر پیدا ہو رہی ہے. اسی بنیاد پہ ہزاروں یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, سمجھا آپ نے. یہ سارا الزام اس لیے ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکا جا سکے. دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اور یہاں ارتداد پھیل رہا ہے. کیوں؟ اس کی 2 وجہیں. ہماری غفلت, ہماری اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی. ہم نے بتایا نہیں کہ اسلام صرف ایک کلچر نہیں ہے, لباس پہننے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام ایک عقیدہ ہے, اسلام ایک فکر ہے, اسلام ایک نظام ہے. ہم نے نہیں پڑھایا انہوں. وہ پڑھے لکھی نہیں ہے, بچے گمراہ ہو جاتے ہیں, کوئی بھی ان کو گمراہ کر لیتا ہے. اگر اسلام ایک مضبوط طاقت بن کے ان کے دل کے اندر رہتا اور وہ یہ طے کر لیتے جان تو دے سکتے ہیں مگر اسلام نہیں دے سکتے, تو یقیناً ہمارا کوئی بچہ غلط راستے پہ نہیں جاتا, کوئی بچی نہیں جاتی. لیکن ہم نے انہیں دین پڑھایا نہیں, دین کی عظمتوں سے ہم نے آشنا نہیں کیا. ہم نے صحابہ کرام کے وہ لمحات حیات نہیں بتائے ہیں کہ انہوں نے سولی پہ جانا قبول کر لیا ہے مگر اسلام نہیں چھوڑا. ایران روم کے بادشاہ نے مسلمان گرفتار کیا اور کہا یہ کیا تمہارے پاس ہے؟ تمہاری تلوار زنگ آلود ہے, تمہارا لباس پھٹا ہوا ہے, تمہارے پیغمبر نے تمہیں کچھ نہیں دیا, تم عیسائیت قبول کر لو, میں تمہیں ایک بڑے صوبے کا مالک بنا دوں گا. اس نے مسکرا کے کہا, غریب فاقہ کش مسلمان نے, تم مجھے صوبے کا مالک بنا رہے ہو, مجھے پوری مملکت دے دو تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. سنو, بکا وہ کرتا ہے جو پہلے کہیں بک نہ چکا ہو. ہر مسلمان بازار مدینہ میں بک چکا ہے, اب دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جو رسول کی بارگاہ میں بک گیا ہو دنیا کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے, لیکن اسے رسول پاک کی بارگاہ میں بکنے کا سلیقہ آپ کو دینا ہوگا. پھیل جائیے اپنی آبادیوں میں, کوئی بچہ کوئی بچی دین سے غافل نہ رہنے پائے. ایک تو جہالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, اور دوسرا غربت کی وجہ سے.
مولانا شاکر صاحب آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا کچھ مسلم لڑکیاں ایک خاص لباس پہن کہیں جا رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کہا وہ کوئی ہوٹل یا کوئی شادی ہے اس میں یہ سروس کے لیے جا رہی ہیں غیروں کی. میں نے کہا اب یہ نہیں بچیں گی، آج وہ نہیں بچ رہی ہیں. اس لیے غربت تھی، آس پاس کے لوگ مالدار تھے اور وہ غریب ہیں. غربت کا علاج بے پناہ ضروری ہے. آپ اس کا بھی جائزہ لیجئے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی جاہل بچہ ہے یا کوئی غریب ہے، اس کی مدد کیجئے خدا کے واسطے. اپنے بچوں کی شادی پر کروڑوں خرچ کرنے والے غریبوں کے آنسو خوش کرنے والے کچھ کرنے کا سلیقہ رکھیں. بند کر دیے ساری عیشیاں، بند کر دیے ساری تفریحیں. دین کو سمجھیے، غربت دور کیجیے. اگر غربت دور نہیں ہوئی تو دل ضمیر کہیں بھی بک سکتا ہے، دولت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر. ان دونوں باتوں کی کوشش ہر فرد کرے، ہر مسلمان کرے. بھول نہ جائیے گا میں درد دل اور سوز دل پیش کر رہا ہوں، اسے یوں ہی ہوا کی طرح اڑا نہ دیجیے گا. میں کبھی بھی غیر ضروری باتیں اور غیر مفید باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. مجھے آپ 10 سال سے سن رہے ہیں. اس لیے غربت دور کیجیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپ مسلمانوں کی مدد کریں بر اور تقویٰ کی بنیاد پر، گناہوں میں ان کی مدد نہ کریں، سرکشی مدد نہ کریں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یاد رکھیے دنیا کا معاشرہ تعاون اور تمانوں پہ قائم ہے. یہ 2 الفاظ ہیں، تعاون اور تمانو. مدد کرنا اور ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرنا، اسے تمانو کہتے ہیں. یہ ہمیں اپنے معاشرے میں قائم کرنا ہوگا. ذرا دیکھیے نا، مکی زندگی کا حوالہ ہمارے مقرر نے دیا. آپ ذرا سوچئے، حضرت بلال حبشی کو نیزے مارے جا رہے ہیں، وہ عہد عہد کہہ رہے ہیں، روزے ہی ہو رہا ہے، زخمی ہے پورا وجود، چھلنی کر دیا گیا ہے انہیں. جناب صدیق گزرتے ہیں، کہتے ہیں بلال اپنے رب کا نام خاموشی سے لے لیا کرو، خاموشی سے. یہ روز زخم برداشت کرتے، 2 روز خاموش رہے، 3 روز پھر نعرہ لگا رہے تھے. گئے قریب، کہا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ بلند آواز سے نعرہ نہ لگایا کرو. تو کہا اب وہ کہ منع نہ کرو مجھے. واللہ العظیم جب میں اپنے رب کا نام لیتا ہوں تو زخموں کا کوئی احساس مجھے نہیں ہوتا. مارنے دو مجھے، میں اپنے رب کی محبت سے آشنا ہوں. جناب صدیق سرکار کے پاس گھر کہا حضور بلال بہت مصیبت میں ہیں. تو فرمایا جاؤ انہیں خرید لو اور میرا بھی حصہ رکھنا. وہ گئے اور کہا کہ انہیں بیچ دو. آقا نے کہا جو بھی سرمایہ لو، جتنا سونا مانگو میں دے دو. کہا سونا بھی دو اور تمہارا جو وہ رومی غلام ہے اس کو بھی دو اس کے بدلے میں. آپ نے لے لیا، ان کو لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا حضور یہ بلال حاضر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے بھی تو حصہ ڈالنا چاہتا. کہا میں اور بلال سب آپ کے غلام ہیں. حضور اٹھے، سینے سے لگا لیا انہیں. یہ وہ تعاون کا جذبہ تھا. اور پھر یہی جذبہ تعاون تھا جس نے ہجرت کے بعد انصار کے مسلمانوں کو، مہاجرین کو اپنا بھائی بنانے مجبور کیا تھا. کیا تاریخ انسانی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ جب پوری کی پوری آبادی کو لوگوں نے اپنا بھائی بنا لیا ہو، اپنی پراپرٹی تقسیم کر دی ہو، اپنی دولت بانٹ دی ہو؟ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہر مسلمان ہمارا بھائی. کل مؤمن اخوۃ، قرآن کا فیصلہ ہے. اپنے ان بھائیوں کو پناہ دیجیے، ان کی غربت دور کیجیے، ان کے مسائل کا احساس کیجیے اور پھیل جائیے آبادیوں میں اور آواز دیجیے کہ ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہوگا تو ارتداد نہیں پھیلے گا، گناہ نہیں عام ہوں گے، عیاشی نہیں عام ہوگی، جسم نہیں بیچا جائے گا، چہروں کا وقار نہیں لوٹے گا. یاد رکھیے یہ آپ کو کرنا ہے. ایجوکیشن بھی پھیلانی ہے اور غربت بھی دور کرنی ہے اور ایک دوسرے کا تعاون بھی کرنا ہے. بس اتنی ہی بات. السلام علیکم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. درد دل، سوز دروں سب چھلک رہا تھا حضور مفکر اسلام کی خطاب میں. ہم تو مائل بکر